بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فرمان اللہ بدری ہوں، جماعت ہفتم کے اردو کے ساتھ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، گزشتہ کلاس میں ہم نے ونٹر ٹاسک کو ڈسکس کیا ہوا تھا، تو امید کرتے ہیں کہ آپ سب نے اپنا ونٹر ٹاسک بہت اچھے طریقے سے مکمل کیا ہوگا۔ جب آپ اسکول تشریف لائیں گے شیڈول اور ٹائم ٹیبل کے مطابق، تو اپنے ونٹر ٹاسک کو اپنے ساتھ لائیے اور اسکول میں سبمٹ کرا دیں۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارا نیا سبق ہے، ہمارا پرچم۔ ہمارا پرچم صنف کے لحاظ سے ایک مکالمہ ہے، اور ہمارا پرچم کے نام سے ہی واضح ہے کہ سبق کا جو موضوع ہے وہ پاکستان کے جھنڈے کے بارے میں ہے۔ یہ صنف کے لحاظ سے ایک مکالمہ ہے، اور اس میں دو کردار ہیں، ایک سہیل اور دوسرا واجد، جو دونوں دوست ہوتے ہیں، اور دونوں دوست پرچم یعنی جھنڈے کے حوالے سے آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ پہلے نئے الفاظ کی طرف آ جائیں۔ توقف، تھوڑا سا رکنا یا ٹھہرنا، قدر و قیمت، عزت و تعظیم، تنزیہ، تمسخرانہ، توقیر، شان و شوکت، عزت، ناگزیر، بہت ضروری یا لازمی، پرچم کشائی، جھنڈا لہرانا یا علم یا جھنڈے کی رونمائی، تردد، فکر، اس کے لیے مترادف لفظ اندیشہ، حب الوطنی، وطن سے محبت یا وطن کی محبت۔ واگا بارڈر پر پرچم کشائی کے جذباتی مناظر دیکھنے کے بعد سہیل اپنے دوست واجد کے ساتھ گھر کے لیے واپس روانہ ہوا۔ تھوڑی دور جا کر سہیل نے بڑوالہانہ انداز میں ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھا اور اپنے دوست سے مخاطب ہوا۔ تو پیارے بچوں، واگا بارڈر پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر لاہور میں پاکستان اور بھارت یعنی انڈیا کے درمیان ایک بارڈر، ایک سرحد ہے، اور جو کافی مشہور ہو چکا ہے اس حوالے سے کہ یہاں پر روزانہ بلا ناغہ پرچم کشائی کی تقریب ہوتی ہے۔ صبح سویرے پرچم لہرایا جاتا ہے، دونوں ممالک کی طرف سے اپنے اپنے پرچم لہرائے جاتے ہیں، اور مغرب سے پہلے اپنے پرچم کو عزت و توقیر کے ساتھ لپیٹ دیا جاتا ہے، اتار دیا جاتا ہے۔ تو سہیل اور واجد جو اس مکالمے کے کردار ہیں، تو دونوں گئے ہوتے ہیں واگا بارڈر پر پرچم کشائی کی تقریب دیکھنے کے لیے۔ تو واپسی پر ان دونوں کے درمیان کچھ گفتگو ہوتی ہے جو یہاں پر پیش ہے۔ سہیل، سب سے پہلے سہیل بول رہا ہوتا ہے، سہیل: آج تو سچ مچ بڑا مزہ آیا۔ واجد خاموش رہا تو سہیل نے تردد سے پوچھا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ یہاں پہ لفظ تردد، جو آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں، اس کی میننگ ہے فکر، اور اس کے لیے مترادف لفظ ہے اندیشہ ہونا۔ طبیعت کے لیے مترادف لفظ مزاج ہے۔ تو واگا بارڈر سے پرچم کشائی کی تقریب دیکھنے کے بعد سہیل اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اب صفحہ نمبر 124 پر آ جائے۔
واجد: ہاں ٹھیک ہے، میں نے کہا بھی تھا کہ بادشاہی مسجد دیکھنے جاتے ہیں، لیکن تم نے میری بات نہ مانی۔ سہیل حیرت سے: کیا مطلب؟ کیا تمہیں یہ سب اچھا نہیں لگا؟ واجد اکتائے ہوئے لہجے میں: اچھا تو لگا، لیکن آج میں بادشاہی مسجد دیکھنا چاہتا تھا۔ سہیل: میرے دوست وہاں کل چلے جائیں گے۔ یہاں آ کر یہ جذباتی مناظر دیکھنے سے ہمارا جذبہ حب الوطنی بڑھ گیا ہے۔ واجد: اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جذباتی غلبہ بس وقتی ہی ہوتا ہے، اس کے بعد کس کو پرچم یاد رہتا ہے؟ سہیل: لگتا ہے آپ کو اس پرچم کی اہمیت اور قدر قیمت کا صحیح اندازہ نہیں ہے۔ میرے دوست، یہ پرچم ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ واجد مسکراتے ہوئے: یقیناً یہ اہم ہے، لیکن جو چیز ہر کوئی چند روپے دے کر گھر کی چھت پر لہرا سکتا ہو، اس کی اہمیت کا خیال پھر کسی کو نہیں رہتا۔ بچوں، تو اب آتے ہیں زباندانی کی طرف۔ بادشاہی مسجد، جو کہ مغل دور حکومت میں تعمیر کرائی گئی، شہر لاہور میں موجود ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس تصویر میں بادشاہی مسجد گرامر کی روح سے مرکب اضافی ہے۔ اس کے بعد لفظ حیرت، یعنی حیرت سے، حیران ہو کر یا حیرانگی سے۔ آگے لفظ ہے اکتائے۔ اکتائے کا مطلب ہے بیزار ہو کر یا اچاٹ ہو جانا۔ مناظر جمع ہے لفظ منظر کے لیے۔ حب الوطنی کا مطلب ہے وطن سے محبت یا وطن کی محبت، جو گرامر کی روح سے مرکب اضافی ہے۔ غلبہ کے لیے مترادف لفظ چھا جانا۔ وقتی کے معنی ہے عارضی، اور اس کے لیے مترادف لفظ غیر پائیدار ہو سکتا ہے۔ قدر و قیمت، حرف عطف کی وجہ سے، حرف عطف جو واو ہے اس کی وجہ سے یہ مرکب عطفی بن گیا۔ اب اس صفحے پر سہیل اور واجد کی گفتگو جاری ہے جب وہ واگا بارڈر سے گھر کو واپس روانہ ہوتے ہیں، تو سہیل کی بات کا جواب دیتے ہوئے واجد سہیل سے کہتا ہے کہ میں تو اصل میں بادشاہی مسجد دیکھنے کے لیے آپ سے کہہ رہا تھا، لیکن سہیل کہتا ہے کہ مجھے لگا کہ آپ کو خوشی ہوگی پرچم کشائی کی تقریب دیکھنے سے، لیکن کیا آپ کو یہ اچھا نہیں لگا؟ واجد تھوڑا سا بیزار ہوتے ہوئے، بیزاری کا احساس دلاتے ہوئے کہتا ہے کہ اچھا تو لگا ہے، لیکن میرے دل میں یہ بات تھی کہ بادشاہی مسجد کو دیکھا جائے۔ سہیل اس کے جواب میں کہتا ہے، یہ جواب اور در جواب کا ہے سلسلہ جاری ہے کہ اس تقریب کو دیکھنے سے حب الوطنی کا جو جذبہ ہے وہ مزید پروان چڑھتا ہے، جبکہ واجد اس کے جواب میں یہ کہتا ہے کہ یہ جو حب الوطنی کا جذبہ پروان چڑھتا ہے تو یہ وقتی اور عارضی طور پر ہوتا ہے، پھر جب وقت گزر جائے تو پرچم کا پھر کسی کو لحاظ اور خیال نہیں رہتا۔ تو سہیل کو واجد کی باتوں سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ سہیل کو پرچم یا جھنڈے کی اہمیت کا کوئی اندازہ نہیں ہے، تو وہ واجد کو سمجھانے کے انداز میں بتاتا ہے پرچم کے حوالے سے کہ یہ ہمارے لیے بہت اہم ہوتا ہے۔ واجد اس کے جواب میں پھر کہتا ہے کہ اس کی اہمیت کا خیال لوگوں کو کس طرح ہوگا کہ جب چند روپے دے کر گھر کے چھت پر آسانی سے لہرایا جا سکتا ہو،
تو اس کے لیے اتنی دور دراز سفر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے جواب میں سہیل پھر گفتگو کرتا ہے صفحہ نمبر 125 پہ۔ سہیل: بات چند روپوں کی نہیں ہے، پرچم تو کسی بھی ملک کے وقار کی علامت ہوتا ہے۔ واجد طنزیہ لہجے میں: اچھا، وہ کیسے؟ سہیل: کیا آپ کو یہ نہیں معلوم کہ دوران جنگ افواج اپنے جھنڈے کے سائے تلے لڑتی ہیں اور اسی پرچم کو بلند رکھنے کی خاطر مر مٹنے کو تیار ہو جاتی ہے؟ اگر کسی ملک کا پرچم الٹا لہرا دیا جائے یا گرا دیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس قوم کا وقار اور اس کی پہچان ختم ہو گئی ہے۔ یہ سن کر واجد کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا: واجد، بات تو تمہاری بالکل ٹھیک ہے، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ کپڑے کے چھوٹے سے ٹکڑے کو ہم اپنی عزت اور وقار کی نشانی کیوں سمجھتے ہیں؟ اصل چیز تو محنت اور عمل ہے، اور اسی سے قومیں ترقی کرتی ہیں۔ میرے خیال میں اگر ہم دنیا کے نقشے پر خود کو قائم و دائم دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں دن رات محنت کرنا ہوگی۔ صرف پرچم لہرانے سے دنیا میں عزت نہیں ملتی۔ اب ذرا الفاظ پہ غور کرتے ہیں۔ وقار کا مطلب عزت و منزلت، اور اس کے لیے مترادف لفظ جاہ و جلال بھی ہو سکتا ہے۔ طنزیہ آپ پہلے جان چکے ہیں، تمسخرانہ طنز کے ساتھ۔ تلے نیچے، مر مٹنے، قتل ہونے کے لیے تیار ہو جانا یا اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہو جانا۔ اب یہاں پہ لفظ ہے، الفاظ ہے، ایک مرکب ہے قائم و دائم، جو حرف واو کی وجہ سے، جو کہ حرف عطف ہے، یہ مرکب عطفی ہے۔ اب یہاں پہ سہیل اور واجد کے درمیان گفتگو جاری ہے۔ سہیل واجد کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ پرچم کسی بھی قوم کے لیے ایک عزت اور شان و شوکت کی نشانی ہوتی ہے۔ واجد نہ سمجھتے ہوئے طنزیہ انداز میں سوال کرتا ہے کہ کیسے؟ تو سہیل واجد کو مزید سمجھانے کے لیے وضاحت کرتا ہے کہ جب دو ممالک کے درمیان کوئی جنگ ہوتی ہے تو ہر ملک کے پاس اپنا جھنڈا ہوتا ہے جس کو وہ بلند کرتے ہیں، اور اسی کے سائے تلے وہ جنگ لڑتے ہیں، اور کسی صورت میں اپنے پرچم یا جھنڈے کو گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اگر یہ پرچم یا جھنڈا گر جائے یا گرا دیا جائے تو یہ اس چیز کی علامت ہوتی ہے کہ اس قوم اور ملک کی جو عزت ہے وہ ختم ہو گئی، اس کی جو پہچان ہے وہ ختم کر دی گئی ہے۔ اس لیے ہر صورت میں اپنے پرچم کو بلند رکھنا ہوتا ہے۔ اس وضاحت کو سن کر واجد بھی تھوڑا سا سوچنے لگتا ہے، اور پھر مزید سوال کرتا ہے سہیل سے کہ سمجھ میں نہ آنے والی بات یہ ہے کہ کپڑے کے چھوٹے سے ٹکڑے میں کس طرح عزت اور وقار وہ ہو سکتی ہے۔ واجد کے خیال میں قوم یا ملک اگر ترقی کر سکتی ہے تو وہ محنت اور عمل ہے۔ تو پیارے بچوں، اس طرح یہ سلسلہ جاری ہوتا ہے، رہتا ہے واجد اور سہیل کے درمیان گفتگو کا پرچم کے بارے میں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ شکریہ، خدا حافظ۔